السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے سامنے آج میں چند وہ آیات لے کے حاضر ہو رہا ہوں جن کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک دفعہ ایک بیمار شخص کے کان میں وہ آیات پڑھیں، اور ان کے آیات کے پڑھنے سے، دم کرنے سے اللہ پاک نے اس مریض کو شفا دے دی۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا پڑھا ہے، تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں فلاں چند آیات پڑھی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اگر ان آیات کو بندہ کامل یقین کے ساتھ پڑھ کے پھونک مار دے، اور کامل یقین کے ساتھ پہاڑ کی طرف پھونک مار دے، تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، مطلب کہ رستہ دے دے گا۔ ان آیات کی فضیلت ہم نے اور ان آیات کا ثبوت ہم نے یہ اس واقعے اس حدیث سے جان لیا، لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب یہ بیماری جو ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ویسے جب بیماری آتی ہے تو ہم سب ڈاکٹروں کی طرف، حکیموں کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن جب ہر طرف سے جواب مل جاتا ہے، ہسپتالوں سے بھی جواب، ڈاکٹروں سے بھی جواب، حکیموں سے بھی جواب مل جاتا ہے، اور مریض کو لا کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ جی مریض کی کیا صورتحال ہے، کیا حال احوال ہیں، تو پھر اس وقت ہم لوگ یوں کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اب اللہ کی گلی۔ یہ ایک اپنی اپنی زبان کے حساب سے کسی زبان کا جملہ ہے، اللہ کی گلی۔ کوئی کہتا ہے جی اب اللہ کا آسرا، یعنی کہ جب سب جگہوں سے بندہ گھوم گھما کے پھر پھرا کے تھک ہار کے آ جاتا ہے، تو اب یاد آ جاتی ہے اللہ کی گلی۔ جبکہ اللہ کی گلی تو ہر وقت کھلی ہوتی ہے، ہمارے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی، ہمارے شفا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں ہو سکتی۔ جس طرح زندگی ایک نعمت ہے، اسی طرح صحت بھی ایک نعمت ہے، اور بیماری جب آتی ہے تو بیماری کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، یا اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور یا پھر اللہ پاک بیماری کی شکل میں بندوں کے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، بندوں کے گناہوں کی تلافی کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کر کے اور بھی کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک بہت بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی سی بیماری میں انسان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بیماری کا آ جانا یہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن صحت کا ہونا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جو کہ اللہ پاک کی صحت دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ میرے سر میں فلاں جگہ پہ درد ہو رہا ہے، یا پیٹ کے بارے میں ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ جاؤ فلاں جگہ پہ، وہاں پہ اس قسم کی جڑی بوٹی ہے، آپ اسے کھاؤ، آپ کا درد دور ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، وہ بوٹی کھاتے ہیں، اور درد سے آرام پاتے ہیں، واپس گھر آ جاتے ہیں، اور پھر چند دنوں بعد، چند گھڑیوں بعد پھر وہی حال ہوتا ہے۔ اب کی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی سمجھتے ہیں کہ اب جب میں جاؤں گا تو وہ بوٹی کھانے سے مجھے شفا مل جائے گی۔ جب بوٹی کھائی، شفا نہیں ملی، تو پھر کوہ طور پہ جا کے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ اب تو میں نے وہی جڑی بوٹی کھائی جو پہلے کی بار کھائی تھی، اور پہلے بھی وہیں پہ درد ہوا تھا، لیکن اب اس بار شفا نہیں ملی، یہ کیا چکر ہے؟ تو اس پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ بیماری بھی میری طرف سے ہوتی ہے، اور صحت بھی، شفا بھی میری طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب میں نے آپ کو بھیجا تھا تو اس وقت میری طرف سے اس بوٹی کے اندر، اس بوٹی کو اجازت تھی جس سے آپ کو شفا مل گئی تھی، اور اب کی بار میں نے بوٹی کو شفا والی اجازت نہیں دی تھی۔ تو اللہ پاک اس سے بتلانا چاہتے ہیں کہ اے موسیٰ، جس طرح بیماری میری طرف سے ہوتی ہے، اسی طرح صحت بھی میری طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام بیمار مسلمانوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ چند آیات جو میں آپ کو بتا رہا تھا، وہ آیات یہ ہیں کہ سورہ مؤمنون قد افلح پارہ ہے 18واں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چند آیات ہیں، ان آیات کا آپ بنا لیں سکرین شاٹ، یہ یہاں سے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم سے یہ ہے یرجعون تک۔ تو اب یہ آیات ہیں، میں بھی ایک بار پڑھ لیتا ہوں۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یہ خیر الراحمین تک یہ آیات ہیں. ان آیات کو ہم نے صبح اٹھتے ہی 7 بار پانی پڑھ کے دم کرنا ہے اور مریض کو پانی پلانا ہے. تو پھر انشاءاللہ بفضلہ تعالی جس مرض میں بھی مریض شخص مبتلا ہوگا اللہ پاک اس مرض سے مریض کو صحت یاب فرما دیں گے. مجھے تو صرف امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے. تو آپ حضرات بھی ان آیات کو یہ سکرین شاٹ بنا کے اپنے پاس رکھ لیں اور ان آیات کو اپنی زندگی میں لائیں اور یقین کامل کے ساتھ لائیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.